حسین وہ بادشاہ ہے کہ جو مومنین کے دلوں پہ حکومت کرتا ہے۔ مسلمان ہے کوئی عام بادشاہ نہیں ہے، حسین وہ بادشاہ ہے کہ جو مومنوں کے دلوں پہ حکومت کرتا ہے، مسلمانوں کے دلوں پہ حکومت کرتا ہے۔ خواجہ نے بتا دیا کہ اگر انسان کو مسلمان رہنا ہے تو مسلمان ہونے کی شرط ہے کہ عشق حسین دل میں ہو۔ اگر عشق حسین اور عشق رسول دل میں ہے تو مسلمان ہے، اگر عشق حسین اور عشق رسول دل میں نہیں ہے تو ظاہراً تو اپنے کو مسلمان کہے لیکن حقیقتاً وہ مسلمان نہیں ہے۔ حسین وہ حسین تھے جس سے پیغمبر اتنا زیادہ عشق و محبت کرتے تھے، ایک مرتبہ آرام کرنے کے لیے اپنے وجود میں گئے۔ آپ لوگ پڑھتے ہوئے ہیں، واقعاً آپ لوگوں نے شبیداری کی ہے، لیکن چند کلمات سماعت کرنے حسین کون حسین ہے؟ رسول خدا اپنے حجرے میں آرام کے لیے گئے اور اپنی زوجہ ام سلمہ سے کہتے ہیں کہ میرے حجرے میں کوئی نہ آنے پائے، اس لیے کہ میں آرام کے لیے جا رہا ہوں۔ حجرے میں رسول خدا گئے، اب جو بھی حجرے کے نزدیک جاتا تھا ام سلمہ روک کے مجھے تھوڑا رسول خدا نے منع کیا ہے، آرام فرما رہے ہیں، حجرے میں نہیں جا سکتے۔ ایک مرتبہ 4 سالہ بچہ حسین کی شکل میں آیا اور چاہتا ہے کہ حجرے میں جائیں۔ ام سلمہ نے کہا نہیں، نانا نے منع کیا ہے کہ حجرے کے اندر کوئی داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ رسول خدا آرام کر رہے ہیں۔ جیسے ام سلمہ نے منع کیا، رسول خدا حجرے سے باہر آ گئے، دیکھا آنکھوں سے آنسو جاری ہے، چلا کر اے ام سلمہ تم نے ہمارے حسین کو منع کر دیا۔ رسول خدا بتاتے ہیں کہ دیکھو دنیا کی اور لوگ اور ہے، حسین اور ہے، یہی وجہ تھی کہ جب حسین کی ولادت ہوئی ہے اس دنیا میں حسین آئے ہیں۔ جیسے ہی ولادت ہوئی، ولادت کے بعد جبریل امین نازل ہوئے، یا رسول اللہ یہ آپ کا بیٹا کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا و پیاسا قتل کر دیا جائے گا۔ عجب نہیں، رسول خدا کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، گریہ کرتے ہوئے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے نزدیک پہنچے۔ ایک مرتبہ زہرا نے کہا اے بابا رونے کی وجہ کیا ہے کہ ضروریات کے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے؟ رسول خدا نے کہا جو میرا بچہ بھی دنیا میں آیا ہے، جبریل نے خبر دی ہے کہ کربلا کے میدان میں 3 دن کا پیاسا یہ بچہ قتل کر دیا جائے گا۔ ایک مرتبہ زہرا نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا آپ اس وقت موجود ہوں گے؟ کہا نہیں میں موجود نہ ہوں گا۔ کہا علی موجود ہوں گے؟ کہا علی بھی موجود نہ ہوں گے۔ یا رسول اللہ کیا میں موجود رہوں گی؟ کہا نہیں آپ بھی موجود رہیں گے۔ ایک مرتبہ زینب تڑپ گئی، ایک مرتبہ بی بی زہرا تڑپ گئی، تڑپ کے کہتی یا رسول اللہ کیا میرے بچے حسین میں کوئی رونے والا بھی نہ ہوگا؟ رسول اللہ نے فرمایا اے زہرا گھبراؤ نہیں، اللہ ایک قوم خلق کرے گا جس کے بچے تمہارے بچوں پہ روئیں گے، جس کے جوان تمہارے جوانوں پہ روئیں گے، جس کے بوڑھے تمہارے بوڑھوں پہ روئیں گے۔ اے عزادارو آپ زہرا کی دعا ہے، زہرا نے آپ کے لیے دعا کی تھی، رسول اللہ نے آپ کے بارے میں بیان کیا تھا کہ آپ گریہ کرنے والے ہیں، یہی وجہ ہے، یہی دعا ہے کہ آپ ساری رات جاگ رہے ہیں رسول کو، رسول کے نواسے کا غصہ دینے کے لیے۔ وگرنہ کون ہے کہ جو ساری رات گریہ کرے گا؟ کون ہے کہ جو ساری رات جاگے گا؟ یہ کیا ہے؟ ہم کہتے یا رسول اللہ ان زمانے ہم موجود نہ تھے، لیکن حسین کا پرچہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں۔ عزادارو جناب ابراہیم کے صرف ایک فرزند اسماعیل کو قربانی گاہ میں لے گئے تھے، لٹایا تھا، آنکھوں پہ پٹی باندھ لیا قربانی کرنے کے لیے۔ میں تو اے ابراہیم اے نبی خدا آؤ حسین کو
آنکھوں پہ پٹی تو نظر نہیں آ رہی، یعقوب کا ایک فرزند یوسف سرخگم ہوئے تھے، کھو گئے تھے، اتنا روئے اپنے بیٹے کے جدائی میں۔ قرآن مجید گواہ ہے، اپنے بیٹے کی جدائی میں اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ عزادار میں کہوں گے یعقوب اے نبی خدا، آپ نے اپنے ایک بیٹے کو کھویا، اتنا گریہ کیا کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ آج یہ حسین کو دیکھیے، کبھی تاش اکبر پہ جاتے ہیں، کبھی اون محمد پہ جاتے ہیں، کبھی قاسم کے لاشے پہ جاتے ہیں۔ جب سب کو قربان کر دیا تو خیمہ گاہ میں رخصت کے لیے آئے، اور جب رخصت کے لیے آئے تو عجیب منظر ہے، خیمے کا پردہ کبھی اٹھتا ہے، کبھی پھر گر جاتا ہے۔ ارے بی بی علی پر جاتی، اے بھیا حسین کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے؟ عزادار حسین خیمے سے باہر نکلے، اجرکم اللہ، خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کے۔ خیمے سے باہر نکلے، ایک مرتبہ دائنی جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا۔ ہمیشہ کا دستور تھا جب حسین گھوڑے پہ سوار ہونا چاہتے تھے، ایک طرف سے عباس آتے تھے، دوسری طرف سے اکبر آتے تھے، سوار کرتے تھے۔ دائنی جانب دیکھا کرتے، اے بھیا عباس کیا حسین کو سوار نہ کرو گے؟ اے بیٹا اکبر کیا اپنے بھیا بابا کو سوار نہ کرو گے؟ اب حسین رخصت ہونے لگے، میر حدیث کہتے حسین جب کے چلے بعد دوپہر رن کو نہ تھا کوئی کی جو تھا دے رکاب کوثر کو، ارے سکینہ جھاڑ رہی تھی اب آگے دعوت کو۔ حسین چپ کے کھڑے تھے، جھکائے گردن کو، ناصرہ تھا کوئی شاہ فلائی کو فقط پہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ اب حسین رخصت ہونے لگے، 4 سالہ بچی آگے نپٹ گئی، اے بابا کس کے سہارے چھوڑ کے جا؟ بس میں نے مصائب تمام کیا۔ ایک مرتبہ میر حدیث کہتے جناب سکینہ نے کہا نیند آئے گی جب آپ کی بھوک آؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ فرمایا نکلتی نہیں سردانیاں باہر، ارے سینے پہ سنائے کہ تمہیں رات کو مادر وہ کہتی تھی سوئے گا کہاں؟ پھر علی اصغر شاہ کہتے تھے بس ذکر نہ کرو صدقے میں تم پر، ارے شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئے گے بی بی اصغر میرے ساتھ آج وہی سوئے گے بی بی۔ میں نے مصائب تمام کر دیا۔ حسین مقتل میں پہنچے، ایک مرتبہ آواز دیتے اے ابا آؤ اپنے بھیا حسین کی جنگ دیکھو۔ اے بیٹا اکبر جب تم جنگ کر رہے تھے تو کیسے حسین بڑھ کے ذات شجاعت دے رہا تھا، آؤ حسین کی جنگ۔ اب جب حسین نے جنگ شروع کی فوجیں اشتیاء بھاگنے لگی، اللہ کی آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ آواز کا گونجنا تھا، آواز جیسے حسین نے تلوار کو میان میں رکھا، پھر کیا تھا باغی ہوئی فوجیں سمٹی، کسی نے تیر مارا، کسی نے تلوار مارا، کسی نے نیزہ مارا۔ عزادارو جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ جھولیوں میں پتھر لے کے آیا تھا، حسین نے پتھر برسا رہا تھا، جھولیوں میں پتھر لے کے آیا تھا۔ حسین گھوڑے پہ ڈگمگانے لگے، گھوڑے سے زمین پہ تشریف لائے، ارے اپنے بابا نے اپنی لجام کو حسین کے ہاتھوں میں رکھ دیا، اے آقا میری پشت پر سوار ہو جائے تاکہ